احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ پھر بھی کیسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے سرکار، میزبان کی حیثیت، بانی مجلس کی حیثیت، بالکل مختصر حاضری لیکن جامع۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، ابتدائی مجلس ہے سرکار، بڑے علمی شخصیات تشریف فرمائیں، نورانی چہرے میں جو نظر میں آ رہے ہیں، بابا پیر ناصر شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آگے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ، آج سلامت رہیں، آج سلامت رہیں، بسم اللہ، بڑی مہربانی سے کہا، بہتر کر دیتے ہیں سے کہا۔ ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پہ لیٹا انسان، جس جگہ پہ آکے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ جس بی بی کے تسبیح کے دانے، جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جس بی بی کے تسبیح کے دانے، ممبر ادب کا ممبر ہے، تہذیب کا ممبر ہے۔ میں ادب میں، تہذیب میں ایک لفظ کہنے لگا۔ جس بی بی کو شریعت میں آئے 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 آئے، جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے، اسے بطول کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ مولوی کی بات نہیں کرے، فقیر سے کسی نے پوچھا تھا تم جانتے ہو بطول کیا ہے؟ اس نے کہا جب خدا ہوں گے پھر بتائیں گے بطول کیا ہے۔ وما ادراک، کوئی نہیں جانتا بطول کیا ہے۔ بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے، منصب ہے۔ اللہ نے مردوں میں مختلف عہدے رکھے ہیں۔ بڑی روحانیت ہے مجلس میں، خدا کریں، خدا کی قسم کم مجلسیں ایسی روحانیت والی نظر آتی۔ سیدزادے کی محنت ہے، نیت ہے، عقیدت ہے ایسی بابا جی۔ بطول نام نہیں ہے، بطول منصب ہے، عہدہ ہے۔ اللہ نے مردوں میں مختلف عہدے رکھے ہیں۔ وقت پورا کرنا منو آندہ ہے، لیکن میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں وقت میں سے۔ بطول نام نہیں ہے، عہدہ ہے۔ اللہ نے مردوں میں مختلف عہدے رکھے ہیں، نبی، امام، خلیفہ، پیغمبر، رسول۔
یہ عہدے اللہ نے مردوں میں رکھے، مستورات میں اللہ نے ایک ہی عہدہ رکھا، بطول۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ مختصر کیجئے، بسم اللہ۔ میزان توحید کو بطول کہتے ہیں، راز توحید کو بطول کہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے پڑھا ہوں، 4 کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا ہے میزان توحید کو بطول کہتے ہیں۔ بندہ لا الہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اللہ لا الہ واپس لے لیتا۔ آئے 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 آئے، جو بندے پہنچ رہے ہیں سرکار، بندہ لا الہ پڑھے، شاہ جی محمد رسول اللہ پڑھے، اللہ لا الہ واپس لے لیتا۔ بندہ محمد رسول اللہ پڑھے، علی ولی اللہ نہ پڑھے، محمد رسول اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ خدا کی قسم بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، بندہ علی ولی اللہ پڑھے، بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، علی ولی اللہ بھی واپس لے لے گا۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت، آپ سلامت۔ بسم اللہ سے بیدار ہو کے ہاتھ اونچے کرو، ہائے لاری، آپ سلامت، آپ سلامت۔ اتنا ضروری ہے بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا۔ لفظ کہوں سرکار خریدیں گے؟ میں مجمع کا چہرہ دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ ایک لفظ آگے آپ کے حصے کا میں حوالے کر دوں۔ محرم میں بھی تبرہ ہے، اس ایام میں بھی تبرہ ہے۔ سید جملہ سننا، محرم میں بھی تبرہ، اس میں بھی تبرہ۔ محرم اور سفر میں پروڈکٹ پہ تبرہ تھا، ان ایام میں کمپنی پہ تبرہ ہے۔ آئے 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 سلام۔ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے بطول کے دشمن پہ تبرہ کرنا۔ اور جڑے گھبرائی بیٹھے ہو، ایک لمحے کے کسی سیکنڈ کے کسی حصے میں اگر بندہ سوچے بھی نا کہ بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجوں یا نہ بھیجوں، معصوم فرماتے ہیں لعنت اسی کے چہرے پہ آ جاتی۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ ہر شخص کے کاندھوں پہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے۔ توجہ سرکار، 2 فرشتے ہر انسان کے کاندھوں پہ اللہ نے مقرر کیے۔ ایک نیکیاں لکھتا ہے ثاقب بھائی، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ جو نیکیاں لکھتا ہے وہ فقط نیکیاں ہی لکھتا ہے، جو برائیاں لکھتا ہے وہ فقط برائیاں ہی لکھتا ہے۔ توجہ مکمل کیجئے گا۔ معصوم کے پاس آ کے فضل نے پوچھا، مولا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں مصروف ہوتے ہیں؟ آئے 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 آئے، نظر گھمانا خدا قسم، بندے نہیں چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے چہرے نہیں خدا قسم شجرے نظر آ رہے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا، اس نے کہا سرکار ایک ایسا کوئی وقت آتا ہے یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ خاموش چھپا بیٹھتا ہے، اگر یہ لکھتا ہے تو یہ نہیں لکھتا۔ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی شخص میری دادی کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہے، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، برائیاں لکھنے والا برائیاں مٹانے شروع کرتا ہے۔ آپ سلامت۔ نیکیاں لکھنے والا، آئے 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 آئے،
نیکیاں لکھنے شروع کرتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. شخص نے آ کے کہا مولا یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ امام فرماتے ہیں عبادت کی رات. وہ خاموش ہوا، سوچنے لگا. شاید امام نماز کہیں گے، روزہ کہیں گے، آئے 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 زکوٰۃ کہیں گے، کچھ اور عبادت کہیں گے. امام نے اس کا چہرہ پڑھا. امام فرماتے ہیں قرآن میں لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. ہر روز سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کیا کر، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. ہر روز سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت بھیجا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دے گا. سلامت رہا. توجہ سرکار. وما ادراک ما لیلۃ القدر. بی بی ہے ایک، نام ہے مہمونہ. میں نہیں پڑھ سکتا بطول کیا ہے. جو سمجھ آ جائیں وہ یہ ہوتے نہیں. لفظ کہنے لگا ہوں. ایک بی بی ہے، نام ہے مہمونہ، حبش کی شہزادی. اپنا جوتا، بھائی ثاقب جملہ سنیے گا، اپنا جوتا اپنے تخت پہ رکھ کر بی بی جانے لگی. سنیں نہ سنیں. وزراء نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بادشاہ ہجرت کرتے ہیں بادشاہت بڑھانے کے لیے، آپ کہاں جا رہی ہے؟ بی بی فرماتی میں اپنی بادشاہت ہی تو بڑھانے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ بی بی فرماتی پہلے میں فرشیوں پہ حکومت کرتی تھی، اب میں عرشیوں پہ حکومت کروں. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت. بسم اللہ سے. پہلے میں فرشیوں پہ حکومت کر، اب میں عرشیوں پہ کروں. بسم اللہ سے کہا. کیا کہنے، سون ڈالے بھی نیاز دیندے پہ نہیں. بسم اللہ. مولا بسم اللہ بابا جی، مولا قبول فرمائے. پہلے میں فرشیوں پہ حکومت. اس دا جملہ دما سرکار. بابا جی توجہ کرو، وہی دے میرے میرے دیکھو. اس دا جملہ دین لگا. پہلے بی بی کہتی فرشیوں پہ، اب میں عرشیوں پہ. بی بی فرماتی میں سلمان بھی روکوں گی، میں جبریل بھی روکوں گی. ہائے 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 ہائے. سلمان بھی روکوں گی، جبریل بھی روکوں. یہ بی بی آئی. آئے 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 آئے. اور معرفت عرفان دہلیز بطول ہی ہو جائے، یہی کافی. ہم نہیں جانتے بطول کیا ہے. میں عرفان دہلیز بطول پڑھنے لگا. 2-3 سجدے فضائل تمام کرنے لگے. یہ بی بی آئی سیدہ کی دہلیز پہ. مہمونہ نے اپنی پیشانی سیدہ کی نالین پہ رکھی. خطابت نہیں منوانے آیا، بڑے حوصلے نہ، بڑی عقیدت والی مجلس ہے، بڑی روحانیت ہے. بی بی نے اپنی پیشانی سیدہ کی نالین پہ رکھی. سلام کر کے کہا میری آقا زادی، میں مہمونہ حبش کی شہزادی آپ کی کنیزی کرنا چاہتی ہوں. سیدہ نے یوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھایا، چہرہ دیکھ کے کہا تو مہمونہ کب ہے؟ تو تو فضا ہے. ہائے 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 ہائے. تو مہمونہ کب ہے؟ تو تو فضا ہے. فضا کہتے ہیں چمکدار چاندی کا. بی بی چاندی بھی بنا لیتی تھی، بی بی سونا بھی بنا لیتی تھی. یہ بی بی آئی ہے دہلیز بطول پہ. توجہ ہے. تھوڑی دیر اکھاں دے قابو کرو، من پتہ ہے بہت روحانیت ہے مجلس، اور میں روحانیت چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ بی بی آئی دہلیز بطول پہ. دہلیز بطول پہ بہت ہی بڑا شاعر ہے ثاقب.
خدا کی قسم بہت بڑا شاعر. میں ثاقب بھائی دی موجود کی لفظ کے لگا دہلیز 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 میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو ادب میں شجیز سے متبادل لفظ نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں وہ کہتا ہوں دہلیز 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 میں کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ دہلیز ہے نہیں. کیونکہ اس دہلیز پہ بیٹھا تھا سلمان سر جھکا کر. بندہ نہیں عقیدہ بولے گا میں ہر چہرہ دیکھنا پیا. خدا کا سب اس دہلیز پہ بیٹھا تھا سلمان سر جھکا کر. ایک بندہ قریب سے گزرا, بندے کا نام مجھے آتا ہے میں نے لینا نہیں کیونکہ بندہ ناپاک ہے ممبر پاک ہے. بندہ قریب سے گزرا, اس سلمان کو دیکھا, دیکھے کہ جب دیکھتے ہیں اسی دہلیز پہ بیٹھا رہتا ہے. اس نے لفظ دہلیز کہا. سلمان اٹھا, اس نے دیکھ کے کہتا آج دہلیز کہا ہے, دوبارہ نہیں کہنا. اس نے کیسے دہلیز نہ کہوں تو کیا کہوں, چوکھٹ ہے دروازہ ہے دہلیز ہی تو ہے. سلمان کہتا تیرے لیے دہلیز ہوگی میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. تیرے لیے دہلیز ہوگی میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا حد ہوگی سلمان, یہ سدرہ کیسے؟ سلمان کہتا اچھا یہ بتا تو سدرۃ المنتہا کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلا گیا تھا. جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلے گئے تھے. سلمان کہتے ہیں اچھا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ, جہاں نبی رکتا ہے یہ میری سدرہ. جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ, جہاں نبی رکتا ہے یہ میری سدرہ. آ گئی بی بی سیدہ کی دہلیز پہ. اس دہلیز پہ کچھ بیٹھتے تھے, انہوں قابو کرم پہ, دہلیز پہ کچھ بیٹھتے تھے. توجہ, ایک بیٹھتی تھی. خدا قسم شام تک میں دہلیز ہی پڑھتا, دہلیز ہی. اس دہلیز پہ کچھ بیٹھتے تھے, ایک بیٹھتی تھی. جو بیٹھتے تھے وہ بھی کم نہیں. سلمان, ابوذر, قمبر, مقدار یہ بیٹھتے تھے. فضا بیٹھتی تھی. نہیں بول پائے تو ایک لفظ بدل دیتے ہیں. جو بیٹھتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے, جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتی تھی. جو بیٹھتے تھے ساجی وہ باہر بیٹھتے تھے, جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتی. باہر والے بھی کم نہیں, اندر والے بھی کم نہیں. جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سلمان ہے. من اہل البیت, سلمان تو ہم میں سے ہے, ہماری اہل بیت میں سے ہے. آئے 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 آئے. دہلیز پہ آیا سلمان, دستک دی, دروازہ کھلا. لفظ آکھا قبول کرو گے؟ سلمان, ابوذر, قمبر دہلیز پہ پہنچ, دستک دی, دروازہ کھلا. سلمان نے سلام کر کے کہا سلام فضا. علیکہ السلام سلمان. سلمان نے کہا فضا علی کہاں ہے؟ میرا ویکھو, میرا ویکھو ساجی, انہوں ویکھو جملہ میرا لی ویکھنا ہے, ادھر ویکھنا ہے. علی کہاں ہے؟ فضا نے یوں آسمان کو دیکھا. آئے ہائے 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 ہائے, مولا نے زبان ادا کرنا. یوں آسمان کو دیکھا. سلمان نے پھر پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا چوتھے آسمان پہ ہے. سلمان کہتا فضا میں علی ابن ابی طالب کا پوچھ رہا ہوں. فضا کہتی میں بھی حسنین کے بابے کا بتا رہی. فضا نے کہا میں بھی حسنین کے بابے کا بتا رہی. قمبر مقدار کا چہرہ سلمان نے دیکھا. سلمان نے کہا فضا پھر یہ بتا علی کیا کر رہے ہیں؟ فضا نے کہا رزق تقسیم کر رہے ہیں, اولاد دے رہے ہیں, زندگیاں دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, زندگیاں دے رہے ہیں. سلمان نے قمبر مقدار کا چہرہ دیکھا. سلمان نے قمبر مقدار کا چہرہ دیکھا, دونوں کا ہاتھ پکڑا. سلمان
مسجد کی طرف چلا کہ مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کے پیش باندھتے باہر آ رہے تھے. کمبر مقدار سلمان کا چہرہ علی نے دیکھا. سلمان خرامہ چلتے علی کے قریب آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا شاہدی میں دہلیز میں گیا تھا, فضا کہہ رہی تھی آپ تو تھے آسمان پہ, آپ مسجد سے آ رہے ہیں, لیکن یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے میں شک میں نہیں گیا, لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے. سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا سلمان یاد رکھنا فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. آپ سلامت فضا, بسم اللہ سلامت. ہائے 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 ہائے. دو برخے ہیں عالیہ کے, ڈھیر پڑھنا ہی اب نہیں بنتا, میں فضائل پڑھ. دو برخے ہیں عالیہ کے, ایک امیری کا برخہ ایک غریبے کا برخہ. امیری کے برخے کو عباس کہتے ہیں, غربت کے برخے کو فضا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, بڑی روحانیت ہے, بڑی روحانیت ہے, خدا قسم بڑی روحانیت ہے. مجلس آئی بیٹھی ہے بی بی, آج حسین آئے بیٹھے ہیں اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. مخدومام سے راضی جائیے گا, سیدزادے کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی, 10 محرم سے کم نہیں ہے یہ دن. خدا کی قسم آج کا دن ایسے گزارنا جیسے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے. مجلس ہو جائے گی اگر بندہ حاضر بیٹھا ہے. 10 محرم اور آج کے دن میں ایک ہی فرق ہے. 10 محرم کو ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا, 3 جمادی الثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں مر گئی. ہائے ہائے, علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, اچانک مسجد کا دروازہ کھلا, وہ دروازہ جو علی کے گھر کو کھلتا تھا. حسین کانپتے ہوئے بابے کے سامنے آیا. حسین کا ماما اترا ہوا ہے, حسین کی آنکھوں میں آنسو. حسین نے کانپتے لبوں کے ساتھ بابے کو دیکھا, دیکھ کے حسین نے رو کے کہا بابا اماں چلی گئی. کتاب کہتے ہیں منبر کی سیڑھیاں نہیں اترا میرا مولا, مولا منہ کے بھال زمین پہ گر گئے. علی منبر سے منہ کے بھال زمین پہ گرے. کسی لمحے بھی علی کی ولایت سے دور نہ جانا. میں منت پہ کردہ, میں رک کے پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں فضائل علی پڑھنا ہی ہوں. میں دل پڑھے میں مصائب داز بھی پڑھا. اے میرے بندے ہاتھ, علی کبھی نہیں چھوڑنا. اس ولایت کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلے مستور قتل ہوئی ہے وہ حسین کی ماں ہے. میں اپنے آنے کا حق ادا کرنے لگا ہوں. کوشش کرنا ہر بندہ شامل ہو جائے. تجھے تیری امیری نصیب ہو, تیری سرداری نصیب ہو, لیکن سوچ کے بیٹھنا یہ نہ ہو تیرے کاندھے کے ساتھ آج سجاد بھی رو رہا ہو, حسین بھی رو رہا ہو. غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں. میں نے کہا ہے بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو. 40 قبریں,
7 چادروں کا کفن. بی بی کی وصیتیں پڑھوں نا, وصیتیں. سید بیٹھے, بزرگ بیٹھے, خدا قسم یہاں سے جنازے اٹھیں جو بی بی نے علی کو وصیتیں کی تھی. وصیت میں ایک لفظ کہنے لگا, بی بی نے علی سے کہا, یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. ایک اور وصیت پڑھ دیتا ہوں اگر نہیں ہائے نکلی. بی بی نے فرمایا, یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. تیسری وصیت پڑھوں, اللہ کرے تیری ہائے نکلے. بی بی نے کہا, یا علی میرا جنازہ تابوت میں بند کر کے اٹھانا. علی رو کے کہتے ہیں, زہرا آدھی رات کو اٹھانا ہے, اعلان نہیں کرنا ہے. زہرا پھر تابوت میں جنازہ کیوں اٹھانا ہے؟ اللہ کرے تیری ہائے نکلے, یا میں مراں یا تیری ہائے نکلے. خدا قسم علی نے رو کے کہا, زہرا تیرا جنازہ تابوت میں کیوں اٹھانا ہے؟ زہرا نے رو کے کہا, یا علی تابوت میں اس لیے اٹھانا کہ ابھی میرے جسم پہ ایسے زخم ہے جسے میرے حسن حسین نے نہیں دیکھا. ہائے 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 بلند کرو, ہائے بلند کرو, ہائے بلند کرو یار, ہائے بلند کرو. یا علی تابوت میں جنازہ اٹھانا نہیں پڑھنی میں نے شہادت. میں 2 درد پڑھتا ہوں, اللہ کرے تیری ہائے نکلے. 40 قبریں. ہائے ہائے ہائے. علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں تھا. ہائے 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 ہائے. بھائی ثاقب علی نے سیدہ کو چھپایا تھا. 2024 2 دسمبر, یکم 2 دسمبر درگام شاہ جی کا مجلس ہوتی. 2 دسمبر میں تقریباً 11-12 بجے کھڑے ہوا. بھائی علی رضا سمیت کتنے ذاکر بیٹھے تھے. میں نے یہ لفظ کہا, سب کو ہی پتہ ہے علی نے چھپایا تھا. بھائی علی رضا کہتے, سیدزادہ یہ بتائیے, سب پڑھ چکے ہیں علی نے چھپایا تھا. علی شیر خدا تھا, علی کو کس بات کا ڈر تھا؟ اللہ کرے بندہ شیعہ گھر سے نہ ہو جو جملہ سن کے ماتم نہ کر سکے. علی کو وہی ڈر تھا جو حسین کو 10 محرم اپنے اصغر کے لیے ڈر تھا. جیسے حسین نے اصغر چھپایا ایسے علی نے سیدہ کو چھپایا. نہیں آتا ماتم, علی روز جاتے سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے. عالیہ نے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, ہاتھ ہے تے سر رکھی میں روایت کھولا. عالیہ نے رو کے کہا, بابا تو کہاں جاتا ہے؟ علی نے رو کے کہا, زینب میں تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں. زینب عالیہ نے کہا, بابا میری ماں کوئی تلاوتوں کی محتاج ہے؟ علی نے رو کے کہا, نا زینب تیری ماں تلاوتوں کی محتاج نہیں ہے, لیکن میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پہ آ گئے, اور کہیں بیلچے لے کر, اور کہیں نیزے لے کر, اور زہرا کی قبر تنہا, اور زہرا کا بھائی کوئی نہیں. ہائے بلند کرو, ہائے بلند کرو, ہائے بلند کرو. میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پہ آئے, کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر پہ نہ چلے جائے. علی رات بھر مدینے میں سیدہ کی قبریں بناتے رہے. اجے بھی کچھ بندے شامل نہیں ہوئے, میں رک گیا, میں ممبر چھڑ دینا, حاضری ہوگی آئی. نہیں پڑھتا دروازہ, نہیں پڑھتا دربار. لفظ کہنے لگا ہوں, علی کے گلے میں تھی رسی, مولا ان آوازوں پہ رحم کرے, کسی کا محتاج نہ کرے بی بی تجھے. میں سیدہ مسافرہ ایک گل چ کپڑا پائی کھڑا,
اے میرے بندے ہاتھ ہائے بلند کرنا. علی کے گلے میں تھی رسی، جلتا دروازہ سیدہ پہ، فضا نے آ کر بی بی کو لایا. میری مخدومہ نے آنکھیں کھولی، علی کے گلے میں رسی دیکھی، تڑپ کے اٹھی نبی کی بیٹی. میں وہ زخم پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم جو منبر پہ نہیں پڑھا جاتا. مجھے معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا، خدا کی قسم. کیا سنا ہے؟ پسلیاں ٹوٹی، یہ سنا. پھر یہ سنا ہاتھ زخمی، پھر یہ سنا انگلیاں شہید. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو جملہ سن کے ہن ماتم نہ کرے. یہاں بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا، اللہ کرے تیرا ہاتھ تیرے سینے پہ آئے یا سر پہ آئے. بی بی نے کہا یا علی میں تجھے جانے نہیں دوں گی. یا علی تو نے میرے بابے کا بدر میں سارا کیا، یا علی تو نے میرے بابے کی احد میں محافظت کی، یا علی تو میرے بابے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. یا علی میرا بھائی کوئی نہیں ہے، یا علی میرا کوئی بھائی ہوتا، یا علی آج تجھے چھڑاتا. یا علی میں زہرا تیری محافظت کروں گی، یا علی میں تیرے سامنے کھڑی ہوں گی. اس بندے اور علی کے درمیان زہرا کھڑی ہوئی. اس حرام زادے نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ سیدہ کے منہ پہ آیا. بی بی نے کہا یا علی اور میرے حسین کو بجا. ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو. زینب حسن کے پیچھے چھپنا شروع ہوئی. کلثوم حسین کے پیچھے چھپنا شروع ہوئی. دونوں بہنیں بھائیوں کو ہلا کے کہہ رہی تھی حسن میرا بابا بچا، حسین میری ماں بچا. اللہ کرے تیرا ہاتھ سینے تے آئے. نہیں پڑھتا میں اگلی روایت، میں ممبر چھڑتا پیا تیرا ہاتھ جانے بی بی جانے. علی سیدہ کو چھپانے کے بعد اچانک گلی کے موڑ سے گزرے، تیرا ہاتھ تیرے سینے پہ آئے، ممبر میں چھڑتا پیا. علی دونوں شہزادوں کے ساتھ ایک گلی کے موڑ سے گزرے. حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہوا. حسن کو چھپتے علی نے دیکھا، علی کو حسن نے ڈھونڈتے دیکھا. حسن کو علی نے اٹھا کے سامنے کیا. حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی نے رو کے کہا حسن روتا کیوں ہے؟ نہیں آتا ماتم. حسن روتا کیوں ہے؟ حسن نے رو کے کہا بابا وہ گلی کے موڑ پہ وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا. اور بابا میں دیکھ رہا تھا، اور چلتے دروازے کے نیچے میری ماں نے رو کے کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا اسے اللہ زی نام